بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 1 سے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی۔ کتاب المبین یعنی دلیل کے ساتھ اپنی بات واضح کرتی ہے۔ اللہ نے ہر بات کو واضح کر کے بتایا ہے، اور یہ کتاب ایک معجزہ ہے۔ یہ پختہ ہے، حق و باطل کا فرق بتاتی ہے۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ قرآن کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے، اس لیے یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی صفات، بلاغت اور ادائی معنی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ نے اشرف الکتاب کو اشرف المخلوقات اور اشرف الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور مکہ جہاں اس کا آغاز ہوا وہ دنیا کا بھی اشرف ترین مقام ہے، اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ بھی بہت ہی اشرف مہینہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو ایک قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان کے ساتھ اس کو جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف یہ قرآن، بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ غافلوں میں سے۔ احسن القصص معنی ہے کہ کسی چیز کے پیچھے لگنا، اور اس کا مطلب ہے دلچسپ واقعہ۔ یہ ماضی میں گزرنے والے واقعات کے بیان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ پورے قرآن میں بکھرے ہونے کی بجائے یہ واقعہ پوری کہانی کی صورت میں آیا ہے، اور قرآن میں اس بیان سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے ہی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہ لی ساجدین، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب 1، 10، 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو میں نے دیکھا ہے، ان کو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اے نبی اپنی قوم کے سامنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں جب آپ اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے 11 ستاروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 11 تھے، اور چاند و سورج سے مراد ماں اور باپ۔ خواب کی تعبیر چونکہ 40 اور 80 سال کے بعد ہی سامنے آئی، اور جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئیں گی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبینا، اس نے کہا ہے میرے بیٹے نہ تم بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، ورنہ وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا مالک ہے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کے دوسرے بھائی بھی ان کی عظمت کا اندازہ کر لیں گے اور کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے انہوں نے خواب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ اب یہاں کیوں کہا گیا ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا؟ یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی وجہ سے بیان فرمایا گیا ہے کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے انسانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اور یہ شیطان کے لیے اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بغض کی آگ بھڑکا دے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اس طرح چن لے گا تیرا رب
وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور سکھائے گا تجھے باتوں کا مطلب اور پورا کر دے گا اپنی نعمت کو آپ پر اور آل یعقوب پر، اور جیسا کہ اس نے پورا کر دیا اس کو تمہارے دو باپوں پر اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ تبیکہ کا مطلب ہے کہ نبوت یا نعمتوں کے لیے، یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا، اسی طرح تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ تأویل الاحادیث اس کے معنی ہے کہ باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ یعنی مراد نبوت جو یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا تھا۔ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جیسے ان کو نبی بنایا تھا ویسے ہی تجھ کو بھی اللہ اپنا نبی بنا لے گا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ البتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی اس قصے میں اللہ کی عظیم قدرت اور نبی کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ لِلسَّائِلِينَ یعنی قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ جواب نہ دے سکے، اور اللہ نے آپ کی زبان پر یہ قصہ جاری کر دیا۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ اس کے بھائی زیادہ پیارا ہے بنسبت ہمارے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا واضح بھول میں ہیں۔ وَأَخُوهُ اس کا بھائی یعنی بنیامین، ہم طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم 10 بھائی طاقتور جماعت ہیں، اکثریت میں ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنیامین جن کی مائیں الگ تھیں صرف 2 ہی ہیں، اور اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ دلال مبین سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔ دلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قتل کر دو یوسف علیہ السلام یا اس کو کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا، یعنی کنویں میں پھینک کے یا اسے ڈال کر یا اسے قتل کر کے پھر کیا کرنا، اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کر لینا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ان میں سے ایک نے کہا نہ قتل کرو یوسف علیہ السلام کو بلکہ اس کو ڈال دو کسی کنویں میں اور اسے کوئی قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تم کرنا ہی ہے تو اس طرح کر لو، یعنی آنے جانے والے جو مسافر ہوں گے جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کہ کسی کے علم میں آ جائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے، اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز ہمدردی کے جذبات کی حامل ہے، اور یہ تجویز بھی ڈرتے ڈرتے انہوں نے پیش کی کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس طرح کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون انہوں نے کہا اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا۔
ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ ساتھ بھیج دیجیے گا کہ ہم خوب کھائیں پئیں اور کھیلیں، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے لے جانا تمہارا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں اگر بھڑیا کھا جائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ، اور پھر جب اس سے لے کر چلے سب نے مل کر ٹھان لی کہ اسے گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے۔ الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً تو انہیں اس معاملے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ عشاءً يَبْكُونَ، جب شفق کی سرخی غائب ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے بجا ہم آپس میں دوڑ میں لگے اور یوسف علیہ السلام ہم نے اسباب کے پاس انہیں چھوڑ دیا، بس بھیڑیا کھا گیا اس کو، اور آپ تو ہماری بات نہ مانیں گے، وہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون سے آلودہ کر دیا اور کہا بلکہ آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک کام کو، تو صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہی جا سکتی ہے اس کے خلاف جو تم بیان کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا گیا اس کا خون، اور یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی یقیناً پھٹنا تھا۔ قمیص بالکل ٹھیک تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ اس طرح نہیں پیش آیا جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا کہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کے چھپا دیا، اور اللہ جانتا ہے کہ جو وہ کر رہے تھے۔ واردہ ہم یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے۔ اور جب وہ کنویں پہ آیا تو سب نے ڈول نیچے لٹکایا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی۔ جب اس نے دیکھا کتنا خوبصورت بچہ ہے تو کہنے لگا یہ لڑکا ہے۔ بِضَاعَةً یعنی سامان تجارت کو کہا جاتا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً یعنی یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی اصل حقیقت کو چھپائے رکھا اور نے بھی اپنی حقیقت کو چھپائے رکھا اور اپنا فروخت ہونا پسند کیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر بیچ ڈالا، وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، یعنی
کیونکہ گری پڑی چیزیں انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے اگر مل جاتی ہے، اس لیے وہ اس کی قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا۔ وقال الذين اشتروه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بہت عزت و احترام کے ساتھ اسے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا، اور یہ کہ ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصر پر ریان بن ولید حکمران تھا۔ یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا بتلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کو ایک قدم جما دیے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دلائی، اسی طرح انہیں سرزمین مصر میں ایک معقول اور اچھا مقام عطا فرمایا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ، اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچے، حکماً وعلماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے یوسف کو پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اور بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوا کرتا۔ وراودته یعنی بات چیت کرنا، زبان کے ذریعے بہلانا، وغلقت یعنی برائی کا اس نے ارادہ کر لیا۔ الظالمین یعنی جو اللہ سے نافرمانی کرے اور بندوں سے غداری کرے اور زنا کرنے والا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کو اس کے خاوند کی تاکید تھی کہ اس یوسف علیہ السلام کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اس طرح ہم سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں گے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ برہان یعنی برہان وہ قوت احساس جو حق و ناحق، بھلائی اور برائی کو پہچاننے میں مدد دے، نیکی کا خیال دل میں ڈالنا برہان ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی برہانہ دیکھ لیتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد نہ کیا۔ كَذَلِكَ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھا کر برائی سے بچا لیا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام بھی کیا۔ اب برہان کیا ہے؟ یعنی رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی ہو کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کو رد کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح حفاظت فرماتا ہے۔ فَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ
أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس عورت کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ دیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل کے تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے یہ برا ارادہ کرے اور اس کی یہ سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب وہ خاوند کو دیکھتے ہی عزیز مصر کی بیوی کا کیا رد عمل ہوا کہ وہ خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن کی اور سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اور اس کی سزا بھی تجویز کر دی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت تمام الزام ان پر لگا رہی ہے تو صورتحال کو واضح کر دیا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ خاوند نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بہت ہی بری ہے۔ یعنی یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف علیہ السلام درگزر کرو، اس سے بخشش مانگے، اے عورت اپنے گناہ کی، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ اعرض عن ھذا یعنی اس کا چرچا مت کرو، اسے ظاہر مت کرو کہ عزیز مصر پر یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی واضح ہو گئی تھی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر کی عورتوں میں سے چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے لگی ہے اور اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو کھلی گمراہی میں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ اور پھر جب اس نے سنا کہ ان عورتوں کے مکر کو تو انہوں نے بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب دیکھا تو بڑھا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا، باقی ہے اللہ کے لیے، نہیں ہے یہ ایک انسان مگر ایک فرشتہ۔ اب مصر عزیز کی بیوی نے ایک تدبیر سوچی، اس نے نشستیں لگائیں، اس پہ تکیے لگا دیے اور تمام خواتین کو بلا بھیجا اور انہیں ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے حاضر ہوں۔ بس یوسف علیہ السلام کی جلوہ آورائی دیکھ کر انہوں نے اعتراف کر لیا اور دوسرے ان پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے چھریاں اپنے ہاتھوں پر ہی چلا ڈالی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔
عزیز کی بیوی نے کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے دانا دیتی تھی اور میں ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو میں اسے کہہ رہی ہوں البتہ یہ ہو جائے، البتہ ضرور قید کیا جائے گا اور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی ہے تو کہنے لگے کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو تم مجھے اب بھی اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب جس بات کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی پسند ہے، اگر تم مجھے ان کا فریب دور نہ کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ تو اس کی دعا اس کے رب نے قبول کر لی اور عورتوں کی چال کو پھیر دیا، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ فاستجاب یعنی دعا کی قبولیت، حاجت کا پورا ہو جانا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتى حین۔ پھر ان کو نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد انہیں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور مصلحت کے پیش نظر کے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں نہ پھنسائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَآنِي أَعْصِرُ۔ اس کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو خمرن شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقال الآخر انی رآنی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا لنراک من المحسنین۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے۔ یعنی یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے، ایک شراب پلانے پہ مامور تھا اور دوسرا نان بھائی تھا۔ کسی حرکت کی وجہ سے یہ دونوں بھی جیل میں قید خانے میں ڈالے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی جیل میں دیگر قیدیوں سے ممتاز تھے، اور خواب کی تعبیر کا خصوصی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا کہ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اور میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دین۔ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اس کے کسی بھی چیز کو۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہی وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی ہے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سے رب مختلف قسم کے بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو زبردست ہے؟ یعنی یہ تبلیغ کا ایک انداز ہے۔ یا صاحبہ السجن اپنا کہہ کے پکارا گیا ہے،
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر کچھ ناموں کی، نام رکھ لی ہے تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری ہے اللہ نے اس کے ساتھ بھی کوئی دلیل. حکم مگر اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یہی ایک درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے ناموں کے معبود نے تم نے نام خود رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. اور دوسرا مطلب ہے کہ ان معبودوں کے مختلف نام تم نے خود ہی تجویز کر رکھے ہیں، یہ سب تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں. اب تبلیغ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ سننے والوں کو مطمئن کرنا ہے، اپنے اندر نیکی اور تقویٰ پیدا کریں، برائیوں سے بچنا ہے،